اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وہ جس کو چاہے بادشاہی دے، جس کو چاہے پیغمبر بنا دے۔ خالق ہے اللہ تعالیٰ، ہی ساری دنیا کا مالک اور خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اسی طرح سے آج میں جو آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں، ایک بہت انتہائی سبق آموز واقعہ ہے۔ طالوت کس طرح سے بادشاہ بنے اور کون سی قوم کے لیے وہ بادشاہ بنائے گئے۔ تو چلتے ہیں اصل بات کی طرف۔ بنی اسرائیل کا نظام یوں چلتا تھا، ہمیشہ ان لوگوں میں سے ایک بادشاہ ہوتا تھا جو ملکی نظام چلاتا تھا، اور ایک نبی ہوتا تھا جو نظام شریعت اور دینی امور کی ہدایت اور رہنمائی کیا کرتا تھا۔ اور یوں دستور چلا آتا تھا کہ بادشاہی یہود ابن یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں رہتی تھی، اور نبوت لادی بن یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا ترہ امتیاز تھا۔ حضرت شموئیل علیہ السلام جب نبوت سے سرفراز کیے گئے تو ان کے زمانے میں کوئی بادشاہ نہیں تھا، تو بنی اسرائیل نے آپ سے درخواست کی کہ آپ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے۔ حکم خداوندی کے مطابق طالوت کو بادشاہ بنا دیا، جو بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے بڑا عالم تھا، لیکن بہت ہی غریب اور مفلس تھا۔ چمڑا پکا کر یا بکریوں کی چرواہی کر کے زندگی بسر کرتا تھا۔ اس پر بنی اسرائیل کو اعتراض ہوا کہ طالوت شاہی خاندان سے نہیں ہے، لہذا یہ کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ تو بادشاہ کے حقدار ہم لوگ ہیں، کیونکہ ہم لوگ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر طالوت کے پاس کوئی زیادہ مال بھی نہیں ہے، ایک غریب اور مفلس انسان بھلا تخت شاہی کے لائق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بنی اسرائیل کے ان اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے حضرت شموئیل علیہ السلام نے یہ تقریر فرمائی: اللہ نے تم پر چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا ملک جسے چاہے دے دے، اور اللہ وسعت والا ہے۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا ہے کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد چند فرشتے تب صندوق لے کر آئے اور صندوق کو حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا، اور آپ نے بادشاہ بن کر نہ صرف ملکی نظام بہتر سنبھالا، بلکہ بنی اسرائیل کی فوج میں بھرتی کر کے قوم عمالقہ کے کفار سے جہاد بھی فرمایا ہے۔ اس واقعے سے بہت سے ایسے مسئلوں کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی نوازش کی کوئی حد نہیں ہے۔ وہ جسے چاہے جب چاہے چھوٹے آدمی کو منٹوں میں بلکہ سیکنڈوں میں بڑے سے بڑا آدمی بنا دے۔ حضرت طالوت ایک بہت ہی کم درجے کے مفلس انسان تھے اور بہت ہی غریب تھے، جو چمڑے کو دباغت دے کر اپنی روزی حاصل کیا کرتے تھے، یا بکریاں چرا کر اس کی اجرت سے گزر بسر کرتے تھے، مگر لمحہ بھر اللہ تعالیٰ نے انہیں صاحب تخت اور تاج بنا کر بادشاہ بنا دیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جسمانی توانائی اور علم کی وسعت بادشاہی کے لیے مالداری سے زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کا مالک اور خالق ہے، اور یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے۔ وہ جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، کسی بھی بندے کو بادشاہت دے سکتا ہے، اور یہ بادشاہت یا دینی امور کسی کو بھی پیغمبر بنانے کا حکم دے سکتا ہے۔ تو یہ سب میرے خدا کی طرف سے ہے۔ تو امید ہے آپ میری اس چھوٹی سی کاوش کو، اس کوشش کو آپ لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے،
اور میرے اس جو واقعات جو میں آپ کو ویڈیو کی صورت میں پیش کرتا ہوں ان کو شیئر بھی کریں گے۔ تھینک یو فار واچنگ، ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔